اقدار کی درستگی کے لیے اور فکر و نظر کی درستگی کے لیے ہدایات حاصل کی جا رہی تھی۔ مریض کربلا سید السجاد امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے وصال مبارکہ کا کہ ایام یہی ہیں جس میں میں اور آپ موجود ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہمیں اللہ کے فضل سے یہ ہدایت نصیب ہوئی کہ ہر اکابر کے ذکر کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارکہ کے اندر ہم نے آج کے جمعے کو یوم سید السجاد امام زین العابدین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون اور موسوم کیا ہے۔ یوں تو حضرت سرکار امام زین العابدین شہزادہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 38 ہجری، ایک قول کے مطابق 36 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کے وصال مبارک کے حوالے سے بھی دو روایات ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ کے اندر آپ کے وصال کی تاریخ 86 ہجری لکھی ہے 86، اور ایک قول ہے 96۔ جنت البقیع کے اندر آپ سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں، اپنی دادی جان کے پہلو کے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ کربلا کے اندر جس شخصیت کو یزیدی لشکر نے حملہ کرنے سے باز رہے، ان میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کا نام علی تھا اور ان کا لقب امام زین العابدین ہے۔ کربلا میں یوں کہ شہید ہونے والے میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں میں مولا علی کے 3 سے 4 بیٹے ہیں، جس میں حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عباس بن علی، یہ وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں۔ اور اولادوں کے اندر آپ کے 3 بیٹے، جنہوں تینوں کا نام علی تھا، بڑے کا نام علی اکبر، چھوٹا علی درمیانے علی اوسط، اور سب سے چھوٹے علی اصغر۔ تو 2 شہزادے آپ کے خاص اس میں شہید ہوئے، اور اس میں جو درمیانے منجلے شہزادے ہیں جن کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا نام بھی علی تھا اور ان کو علی اوسط کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ 98 ہجری یعنی کربلا کے تقریباً 20 سال بعد آپ نے یا کچھ اس کے لگ بھگ وصال فرمایا، لیکن وہ تاریخ بھی محرم الحرام کے اسی عشرے کی تھی، اس لیے آج کے جمعے کو ہم نے ان کی تاریخ، ان کے اوتار، ان کے احوال، جن کا سننا، سمجھنا، پڑھنا، بیان کرنا انتہائی سعادت اور باعث برکت ہے، اور گناہوں کی معافی، تلافی اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا آج ان کے ذکر کا ایک مختصر سا خلاصہ ذکر کرنے کی سعادت پائیں گے۔ یوں تو قرآن کریم فرقان حمید نے انبیاء کرام پر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے حضرات پر ظلم کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا یا انبیاء کے نائبین جو احیاء دین کے لیے، حق کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وقت کے جابر اور ظالم بادشاہ کے مقابلے پر آئے، اور ان کی باتوں کو سننے کی بجائے اپنی غیر شرعی حرکات کو درست کرنے کی بجائے جس نے ان کو قتل کر دیا، تو قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 21 ہم نے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں ارشاد ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق شہید کیا یہود نے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور نبیوں کے ساتھ انصاف کا حکم دینے والے وہ علماء، وہ نیک لوگ، ان کو قتل کیا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں کہہ دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، یعنی دردناک عذاب ان کے لیے جہنم کا ہے، جس میں وہ دائمی طور پر داخل ہو کر
अलियाज़ु बिल्लाह मुब्तला रहेंगे। इस आयत के अंदर है कि उनका 3 कसूर था। एक कसूर ये था कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया और अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के मुकाबले पर कुफ्र के निज़ाम को तरजीह दी। दूसरा ये कि उन्होंने नबियों को गैर हक कत्ल किया हक बताने पर, और अदल व इंसाफ बयान करने वाले उलमा और नासिहीन को उन्होंने कत्ल किया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर को बयान करते हुए कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन किन लोगों को सबसे ज़्यादा अजाब होगा? अलियाज़ु बिल्लाह, क़यामत के दिन किन को सबसे ज़्यादा अजाब होगा? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी नबी को कत्ल किया या नेकी के हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले को कत्ल किया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत को तिलावत फरमाई और फिर फरमाया, ए अबू उबैदा, बनु इसराइल ने सुबह के अव्वल वक्त में 43 नबियों को कत्ल किया और बनी इसराइल के 112 इबादत गुजार उलमा जो नबी के दिए हुए पैगाम और अल्लाह की शरीयत और कानून को बयान करते थे, तो एक ही दिन के अंदर 112 इबादत गुजार उलमा को कत्ल किया जो नेकी का हुक्म देते थे, उस बुराई से बाज रखते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उनके लिए इस अजाब को मुक़द्दर किया। अलियाज़ु बिल्लाह। मुस्नद बज़ार में रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं, मैंने हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नज़दीक कौन शुहदा में सबसे ज़्यादा मुकर्रम है? क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जान का नजराना बसूरत शहीद के पेश करना ये मोमिन के लिए सबसे बड़ा एजाज़ और इकराम है। तो अल्लाह के नज़दीक कौन शुहदा में सबसे ज़्यादा इज्जत पाने वाला है? तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो शख्स जिसने किसी जालिम हाकिम के सामने खड़े होकर उसे नेकी का हुक्म दिया हो और बुराई से रोका हो, यहाँ तक कि उस जालिम ने उसको कत्ल कर दिया हो। अल्लाह की बारगाह में ये शुहदा सबसे बड़ा मंजिलत और बुलंदी पाने वाले हैं। करबला में हमें यही सारी चीज़ें नज़र आती हैं और इन्हीं हस्तियों का मकाम नज़र आता है। यहाँ तशरीफ लाइए, यहाँ जाइए, आइए, यहाँ थोड़ा सा जी जगह दीजिए, यहाँ आइए, आइए, यहाँ तशरीफ। कि उनकी ज़िंदगी का मकसद जो था वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना था। उनमें एक अजीम हस्ती सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है। शुहदाए करबला का जिक्र हमने तरतीब के साथ जिक्र किया। आज मुख्तसरन उस अजीम हस्ती से वाक़फ़ियत हासिल करना ये हमारे ईमान के लवाजिमात में से है, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत जो है ये ईमान के फ़राइज़ में से है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फ़लो अन्ना रजुलन सफ़न बैन रुकन वल मकाम ऐ जमी क़दमई फ़सल्ला व सामा सुम्मा लक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि अहले बैत मुहम्मदिन दख़ल अन्नार। फरमाया, जिस शख्स ने काबे के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिसको देखना, जिसमें बैठना एक बड़े शर्फ की बात है, और उसने काबे के अंदर उम्र गुजारी इस हालत में कि वो नमाज पढ़ता रहा और रोज़ा रखता रहा, लेकिन वो मरा इस हाल के अंदर कि मेरी अहल बैत के लिए उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ था। फरमा दख़ल अन्नार, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। इसकी सनद और मतन हर तरीके से इंतहाई दुरुस्त और सेहत के साथ है। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं इस बात को कि अल्लामा हज़रत अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अल कुरैशी अल हाशमी अल मशहूर बिज़ैनुल आबिदीन, फरमाया आपका नाम अली है, आपके वालिद गिरामी का नाम हुसैन है, आपके दादा का नाम अली है और आपके परदादा का नाम अबू तालिब है। आप कुरैशी हैं, हाशिम हैं, और आप जिस लक़ब के साथ मशहूर हैं, अल मशहूर बिज़ैनुल आबिदीन, आप जिस लक़ब के साथ मुसलमानों में और इस्लामी तारीख़ में पहचाने जाते हैं, वो लक़ब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यानी इबादत गुजारों का हुस्न, इबादत गुजारों का फ़ख्र और आबिदीन की जीनत और आबिदीन की रौनक। व उम्मुहु उम्म वलदिन इस्मुहा सलामा। इब्न कसीर कहते हैं कि आपके वालिद तो यकीनन इमाम हुसैन है, लेकिन आपकी वालदा का नाम है सलामा। वकान लहू अख़ु अकबर मिन्हु, आपसे बड़े एक भाई थे, युक़ालु लहू अली ऐदन, आपको भी अली कहा जाता था, जिनको हम अली अकबर कहते हैं। क़ुतिल मा अबीही, और वो अपने वालिद इमाम हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए। तो आपकी वालदा जो है वो सलामा है,
اور ایک روایت ہے کہ سلامہ، اور ایک نام ان کا سلمہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس اعتبار سے، اور ایک مشہور نام ان کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ شہر بانو ہے۔ شیعہ حضرات کی مستند کتاب اصول کافی، اس میں بھی روایت موجود ہے، اور اسی کے حوالے کو یعنی اسی سے ملتی جلتی بات علامہ ابن کثیر نے یہاں نقل کی ہے کہ ایران کا بادشاہ، ایران کے آخری بادشاہ یعنی کسریٰ کیونکہ ایران کے بادشاہوں کا ٹائٹل نیم ہے، جیسے روم کے بادشاہوں کا ٹائٹل نیم قیصر ہے اور مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل نیم فرعون ہے، تو ہر دور کا فرعون الگ تھا، ہر دور کا کسریٰ الگ تھا، ہر دور کا قیصر الگ تھا، لیکن ان کا ٹائٹل نیم ان کے ملک کے اعتبار سے یہی لیا جاتا تھا۔ تو فرماتے انا یزدجر جو ہے وہ کسریٰ کا آخری بادشاہ تھا ایران کا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کی یہ حکومت ٹوٹی اور مسلمانوں کا غلبہ اس کے اوپر مکمل طور پر ہوا، تو اس کی 3 بیٹیاں جو تھیں وہ غلام بنا کر، جیسے قیدی ہوتے ہیں، قیدی بنا کر مدینہ منورہ لائی گئی۔ ان یزدجر کان لہو 3 بنات صبین فی زمن عمر بن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ 3 باندی بنائی کے لائی گئی، اور وہ 3 جو خواتین تھی یعنی کسریٰ کی بیٹی اور شہزادیاں تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کو کلمہ پڑھایا اور دار اسلام میں داخل کیا، اور ان کی شادیاں اپنے وقت کے معزز لوگوں کے اندر آپ نے کرائی۔ اصول کافی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ شہر بانو سے پوچھا تھا کہ ما اسمو کی، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا شہر جہاں، میرا نام شہر جہاں ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، بل شہر بانو، تمہارا نام جو ہے وہ شہر بانو ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے یہ نام رکھا، یہ بات سنیوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ علامہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں فحصلت واحدا لعبداللہ ابن عمر فاولدها سالما واخرى لمحمد بن ابی بکر الصدیق فاولدها قاسم واخرى لحسین ابن علی فاولدها علی زین العابدین هذا فكلهم بنو خالۃ۔ فرمایا کہ وہ 3 خواتین تھی، ایک کی شادی حضرت جو بڑی بہن تھی ان کی شادی حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی گئی، اور جو منجلی تھی ان کی شادی اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کی گئی، اور جو ان سے سب سے چھوٹی تھی ان کی شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد بن ابو بکر کے ساتھ کی گئی، اور تینوں کا وہاں لڑکوں کی ولادت ہوئی۔ وہاں امام حسین کے ذریعے پیدا ہونے والے امام زین العابدین تھے، اور عبداللہ ابن عمر کے گھر پیدا ہونے والے سالم تھے، اور محمد بن ابی بکر کے گھر پیدا ہونے والے اسلام کے سب سے بڑے فقی اور عالم، مدینہ کے سب سے بڑے محدث قاسم بن محمد بن ابی بکر یعنی حضرت قاسم تھے۔ فرمایا فکلہم بنو خالہ، امام زین العابدین، حضرت سالم اور حضرت قاسم یہ تینوں سگے خالہ زاد بھائی تھے، اور یہ نکاح جو ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کی موجودگی میں فاروق اعظم نے پڑھایا تھا۔ اب 12 اماموں کی ترتیب آپ دیکھیے، اسی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے شہزادوں میں امام باقر ہیں، اور انہی کے شہزادوں میں امام جعفر صادق ہیں، ان کے شہزادے سرکار موسیٰ کاظم ہیں، ان کے شہزادے سرکار مولا امام علی رضا ہے۔ یہ ترتیب کے ساتھ جو ہیں یہ جن کے صدف اقدس سے آئے وہ حضرت سیدہ شہر بانو ہے، اور کمال کا انتخاب فاروق اعظم کا تھا، اور یقیناً اللہ نے آپ کو یہ معرفت عطا فرمائی تھی کہ اہل بیت کی نسل اسی شہزادے سے چلنی ہے، تو آپ نے شہر بانو کا نکاح سیدنا امام حسین کے ساتھ کیا، اور ان سے امام زین العابدین، اور یہ سالہ سلسلہ چلا۔ اس سے ہوش کے ناخن رکھنے چاہیے کہ حضرت فاروق اعظم اہل بیت کے دشمن نہیں، بلکہ اس چمن کی آبیاری کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کے بعد علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے، جو اہل سنت کے بہت بڑے اسماء الرجال اور تاریخ کے امام ہیں، آپ نے اپنی کتاب تزکیۃ الحفاظ کے اندر حضرت امام زین العابدین کے ذکر کو جمع فرمایا۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسین ہے، نام آپ کا علی ہے، اور لقب آپ کا زین العابدین ہے۔ پھر پورا نسب انہوں نے لکھا ہے کہ ابو الحسین زین العابدین علی بن حسین بن امیر المومنین علی بن ابی طالب الہاشمی المدنی۔ فرماتے ہیں کہ آپ بیماری کی حالت میں کربلا میں حاضر ہوئے تھے، اور عمر بن سعد اپنے سپاہیوں سے اس نے کہا کہ انہیں کچھ نہ کہو، یہ مریض ہیں۔ اب امام زین العابدین کی عمر کتنی تھی اس میں کافی اختلاف ہے۔
لیکن امام ذہبی نے اور علامہ ابن کثیر نے جس عمر کو لیا ہے وہ 25 سال یا 23 سال کے قریب کی عمر ہے، کہ جو 18 سال کی عمر بھی ذکر کی گئی، کسی نے 14 سال کی بھی لکھی ہے، لیکن زیادہ احوط یہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 20 سال سے زیادہ کی عمر شریف آپ کی تھی۔ آپ نے علم دین کن سے حاصل کیا؟ امام زین العابدین نے فرمایا آپ نے اپنے والد امام حسین سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہے، اور اپنے چچا حضرت امام حسن پاک سے، حسن مجتبیٰ سے آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی دیکھیے امام زین العابدین کے اساتذہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں، سیدنا مسور بن مخرمہ ہے، عبداللہ ابن عمر ہیں۔ یہ جل القدر ہستیاں جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں بڑے مشہور جو لوگ ہیں اس میں تو آپ کے بیٹے امام باقر، وہ آپ کے جل القدر شاگرد ہیں، اور علم ظاہر اور علم باطن کا ایک کمال اللہ رب العالمین نے امام باقر کو عطا فرمایا تھا۔ نام تو آپ کا محمد تھا، لیکن باقر اس لیے کہتے ہیں کہ بقر کا معنی ہے چیر دینے والا، یعنی بقر العلم والفن، یعنی وہ علم کی باتیں جو علماء کی نظروں سے اوجھل رہتی تھی، آپ بڑی باریک سے باریک بات کو فوراً سمجھ کر اس کا جواب دیتے تھے، یعنی علم کی زمین کو چیر کر مضمون کو نکالنے والے۔ اس صفت کے اعتبار سے آپ کو باقر کہا جاتا ہے، نام آپ کا محمد تھا۔ فرمایا کئی جل القدر علماء جن کے نام زید بن اسلم ہیں، آپ کے بڑے بیٹے زید ہیں، اور یحییٰ بن سعید ہیں، زہری ہیں، ابو زناد ہیں، یہ بڑے بڑے لوگوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ فیض کیا۔ آپ کا لقب جو ہے امام زین العابدین ہے۔ زین العابدین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ زین العابدین عابدوں کا حسن، عابدوں کا فخر، عبادت کا حسن۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو، آپ کا ایک لقب ہے سجاد، جیسے ہمارے شجرے میں آپ کا ذکر آتا ہے سید سجاد کے صدقے میں ساجد حق رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ تو سجاد یہ سجدے سے مبالغہ ہے، بہت زیادہ اللہ کے حضور سربہ سجود ہونے والے۔ زین العابدین بھی اسی حوالے سے ہے، یقیناً آپ کے ذکر سے عبادتوں کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ تو زین العابدین اور سجاد، یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ عبادتوں میں کثرت کرنے والے، یہاں تک کہ فرائض اور دیگر مستحبات کے علاوہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھنے والوں میں سے۔ کچھ لوگوں نے بغض کے اندر اس بات کا انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام زین العابدین جو ہے وہ 1000 رکعت پڑھنے والے ہوں۔ میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی امام شمس الدین ذہبی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ابن تیمیہ سے انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر تذکرۃ الحفاظ میرے سامنے موجود ہے، امام مالک جیسی عظیم محدث ہستی کا قول نقل کیا ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ ایک دن اور رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایسے درجنوں حوالے صرف ہم پورا جمعہ کر کے لگا سکتے ہیں کہ جس میں ایسے محدث گزرے ہیں، ایسے علماء گزرے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ان کے لیے تو انکار نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن امام زین العابدین کے لیے بات کرنا کہ 1000 نوافل کیسے پڑھے جا سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو بے عمل آدمی ہے اس میں گویا کہ انکار کر سکتا ہے۔ لیکن امت کے تمام علماء نے آپ کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ آپ زین العابدین تھے، اور اللہ رب العالمین نے عبادتوں کا یہ ذوق عطا فرمایا کہ ایک رات ایک دن میں 1000 نوافل آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے علماء نے چند قیمتی باتیں ذکر کی ہیں جو ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ علامہ ابن کثیر نے یہ بات بڑی قیمتی لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام احمد کہتے ہیں کہ زر بن جیش بیان کرتے ہیں کہ ہم امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں امام زین العابدین تشریف لائے۔ اس بات کو علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اور اہل سنت کے علم کلام کے امام عبدالعزیز بن فرہاروی حضرت، یہ بڑے عظیم ہستی ہیں، انہوں نے شرح عقائد کی شرح نبراس لکھی ہے، تو آپ نے بھی یہ بات لکھی اپنے علم کلام کی کتاب نبراس کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے، امام زین العابدین آئے تو آپ نے فرمایا مرحبا بالحبیب ابن الحبیب، اے محبوبوں کی محبوب اولاد آپ تشریف لائیے۔ میں اس وقت رسول کریم کے پاس موجود تھا کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی حضور کے پاس موجود تھے،
وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت امام حسین جو بچے تھے یعنی ہماری ہم عمر تھے وہ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور جابر بن عبداللہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا، فرمایا کہ جابر یاد رکھنا اس حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور وہ عبادت میں اس قدر بلند اور محترم ہوگا کہ قیامت کے دن پکارنے والا ایک پکار کرنے والا منادی قیامت کے دن یہ پکارے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیے، پس وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ حدیث کو باقاعدہ طور پر علامہ ابن کثیر نے بھی البدایہ کے اندر نقل کیا ہے، اور حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے نبراس میں بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ان کی پیدائش سے کئی سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کو بشارت دی تھی کہ میرے حسین کا ایک بیٹا علی ہوگا اور اس کا لقب سید العابدین ہوگا، اور وہ شخصیت مبارکہ جو ہے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گرامی ہے۔ آپ کا مرتبہ اور مقام اور آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو فرمایا جاتا کان الناس بالمدینہ یعیشون لا یدرون من این یعیشون ومن یطیعہم، فرمایا کہ مدینہ شریف کے تقریباً جو ہے وہ 100 سے زیادہ گھر تھے جن کے کھانے پینے کے انتظام رات کے اندھیرے میں حضرت سرکار امام زین العابدین فرماتے تھے۔ فلما مات علی ابن حسین فقدوا ذلك فعرفوا انه هو الذي كان ياتيهم في الليل بما ياتيهم ولما ماتوا وجدوا في ظهر اکتافه اثر الحمل الجرب الى بیوت الارامل والمساکن فی اللیل، فرمایا کہ جس وقت امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو آپ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے کمر کے اوپر وزن اٹھانے کے نشانات تھے، یعنی گٹھے پڑے ہوئے تھے۔ اس بات کا ادراک نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ حجرے کے اندر دیکھا ہے، لیکن ایسی کیا مشقت آپ کرتے تھے اور ایسی کیا محنت کا کام آپ کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے کمر کے اوپر یہ موجود ہے۔ فرمایا جب خبر مدینے کے اندر مشہور ہوئی ہے تو ارامل یعنی بیوائیں اور مساکین وہ روتے ہوئے حاضر ہوئے جو 100 سے زیادہ تعداد میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو رات کے اندھیرے میں ہمارے حضور جو ہے ہمارے گھروں کے آگے ہماری غربت کو کہ ہماری غربت کا تماشا نہ بنے، خاموشی کے ساتھ وہ آ کر ہمارے دروازوں کے آگے کھانا رکھ کر اور راشن رکھ کر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور امام زین العابدین یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ کے غضب کو اگر ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے گناہوں پر تمہاری گرفت نہ کرے تو اندھیرے میں صدقہ کیا کرو۔ اندھیرے میں صدقہ کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اعلانیہ کرنا خیر یہ بھی اپنی جگہ پر ایک عزت و مقام رکھتا ہے۔ علماء نے یہاں پر لکھا ہے وہ کم ہوا قال 15 الاف دینار، فرمایا کہ یہ وہ کئی لوگ اس قسم کے موجود تھے، یعنی خاموشی سے صدقہ کرنا، اندھیرے میں صدقہ کرنا، یہ اللہ کے غصے کو اور اللہ کے غضب کو جو ہماری بدکاریاں ہیں جس پر ہماری یا ہمارے قریب کے لوگوں کی سخت گرفت کی جائے، اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ ان صدقوں میں جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تنہائی کا صدقہ ہے اور اندھیرے کا صدقہ ہے۔ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں کئی حدیثیں موجود ہیں اس حوالے سے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہاں مطالعہ کرے۔ ایک تو یہ کہ اندھیرے کا صدقہ یہ کہ بالکل اندھیرے میں دے دینا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ سے لے رہا ہے وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ کے نام کو نہیں جانتا، آپ کے نسب کو نہیں جانتا، آپ کے مرتبے کو نہیں جانتا، ایسا صدقہ۔ مثلا کبھی کبھار آپ راستے سے گزر رہے ہو، مانا کہ دوپہر کا وقت ہو، لیکن ایسا شخص جو مجبور کبھی سڑک پر مل جائے، یہ شعبدے باز جو گداگر ہیں، بھیک مانگنے والے، ان کو تو دینا بھی ناجائز ہے، خواہ یہ جتنا واسطہ دیں، کیونکہ پہلی بات تو اللہ کا واسطہ دے کر گڑ گڑانا یہ خود حرام ہے، اللہ کا واسطہ دے کر گڑ گڑانا یہ تو خود حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس ایک وقت کی بھی روٹی ہو، یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور وہ اللہ کا واسطہ دے کر اگر گڑ گڑائے تو قیامت کے دن وہ اٹھے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی اس کی حقارت۔ لیکن وہ سفید پوش لوگ جو ہمیں نظر آتے ہیں، جن کی کمائی اتنی نہیں ہے، جن کی آمدنی اتنی نہیں ہے، لیکن ان کا خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ کسی کے سامنے اس چیز کو واضح نہیں کر سکتے، ہمیں نظر آتے ہیں، نہ ہم ان کو جانتے نہ وہ ہمیں جانتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر ان کو بھی دے دیا جائے تو یہ اسی ضمن کے اندر، اسی قبیل کے اندر آتا ہے، اسی قسم کے اندر آتا ہے کہ جیسے اندھیرے کے اندر صدقہ کرنا۔ حضرت امام زین العابدین انتہائی سخی شخصیت تھے، اللہ نے آپ کو بہت سخاوت کا مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا
اور بڑی بدتمیزی کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے بڑے نازیبہ کلمات کہے۔ آپ کے مریدین کھڑے ہوئے کہ اس کو ماریں، کہ یہ امام صاحب کی توہین کر رہا ہے، اور امام صاحب اپنے چند دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شخص آیا اور بڑے زور سے آپ کے خلاف بات کر رہا تھا، اور بڑے سخت بدتمیزی اور بدتہذیبی کے لہجے آپ نے اختیار کیے۔ آپ کے ساتھی اٹھے کہ ہم اٹھ کے اس کو ماریں، آپ نے فرمایا نہیں۔ اس سے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ گرم کھانا تیار کرو، اس کو کھانا کھلایا، اور خود جا کر حجرے کے اندر ایک قیمتی جبہ لا کر اس کے کندھے کے اوپر رکھا، اور اس کے ہاتھ میں آپ نے 1000 درہم دیے۔ وہ رو پڑا اور اس نے کہا کہ آپ واقعی میں رسول اللہ کے شہزادے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ گالی نہیں دے رہا تھا، دراصل یہ بھوکا تھا، اس لیے اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ تو اتنا برداشت کہ وہ آپ جیسے مرتبے و مقام کی شخصیت کے آگے وہ بک بک کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو بٹھایا، کھانا کھلایا، اور اس کو اس کے پھٹے ہوئے کپڑے کو دیکھتے ہوئے آپ نے لباس پیش کیا، اس کے جیب میں اس زمانے کے اعتبار سے 1000 درہم ڈالے۔ وہ رونے لگا، فرمایا آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ ابن رسول اللہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، جن کو اللہ نے اتنا صبر، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کی جو شانیں اور عظمتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، وہ سورہ آل عمران کے اندر بیان ہوا ہے، آیت نمبر 133، آیت نمبر 134 اور 135 میں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے رب سے بخشش لینے کے لیے جلدی، اللہ کی طرف جلدی کرو، اپنے رب سے بخشش لینے کے لیے جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا جنت کی جو چوڑائی ہے، عرض جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ مولا کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا اس آیت کے تحت، کہ جب جنت کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمینوں کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ فرمایا اعدت للمتقین، اللہ نے اس کو پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں متقی؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا ان کے لیے بنائی گئی ہے کہ جو لوگ خوشحالی، جب مال ان کے پاس بہت زیادہ آتا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ کاروبار تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا اور اب وہ مال کی فراوانی نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خوشی کے وقت بھی دیتے ہیں، تنگی کے وقت بھی دیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ شدید آ جائے ان کو اور اگلا بندہ کمزور ہو، جس طرح کبھی میں نے روایت آپ کے سامنے سنائی، تو وہ اس کی گردن پر ہاتھ نہیں ڈالتے، درگزر کرتے، معاف کر دیتے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں سے جو ہے وہ درگزر کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت ہمیں دو واقعے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا جس کی عمر چند مہینے تھی، وہ صحن کے اندر ان کی والدہ نے لٹایا ہے، اور بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں باورچی کام کرتا ہے اس کے تھوڑے فاصلے پر تو ایک حبشی باورچی آپ کا تھا، اس نے بہت بڑے کڑاہے کے اندر مہمانوں کے لیے گوشت بھون رہا تھا کہ جو فقراء آتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے۔ اب وہ کڑایا اٹھا کے ادھر لے جانے لگا تو وہ کڑایا اس بچے کے اوپر گر گیا۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دوڑ پڑے اور آپ نے اس غلام کو ڈانٹا نہیں، صرف اتنا کہا ضبط کرتے ہوئے کہ تو بہت جلدی کرتا ہے، اور اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو یعنی یہ حضرت امام زین العابدین کے صبر کے اندر، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر کا مراد یہ کہ آج اس مشکل پر صبر کرے اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب حق ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس صبر پر اور دھاندلی کرنے سے جو میں رک رہا ہوں اس پر وہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والا جو ہوتا ہے اصل میں اسے ہی اللہ پر یقین ہوتا ہے، نتیجے پر یقین ہوتا ہے، قیامت پر یقین ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ملنے والے اجر پر یقین ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ امام حاکم نے قرطبی کے اندر، امام قرطبی نے اپنی کتاب الجامع احکام القرآن کے اندر تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ایک باندی حضرت امام زین العابدین کے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور پیالے میں گرم سالن تھا، وہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہتی تھی۔ اس کا پاؤں جو ہے کہ وہ لڑکھڑایا، اور اس وقت دسترخوان پر آپ کے مہمان موجود تھے، اور وہ کھانا جو تھا وہ اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ گرم سالن حضرت امام صاحب کے اوپر گر گیا۔ تو امام صاحب نے جب نظر اٹھا کر اس باندی کو دیکھا، ایک تو گرم کھانا
اور مہمانوں کے سامنے ایک توہین کا مقام ہے کہ وہ عزت دار لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیا کر دیا؟ تو آپ نے جب سر اٹھایا تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اس نے آیت پڑھی کہ اللہ والے جو ہیں وہ غصوں کو پی جاتے ہیں، تو آپ خاموش ہو گئے۔ جب آپ نے سر جھکایا تو اس نے پھر آگے سے یہ کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، فرما جا تجھے آزاد کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ کی تفسیر جب بھی آپ پڑھیں گے کسی بھی تفسیر کی کتاب میں سورہ آل عمران کی، تو یہاں پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تقریباً ہر مفسر نقل کرتا ہے کہ اس آیت میں جو صبر کرنے والے، غصہ پی جانے والے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، ان کی ایگزامپل کیا ہے، تو کئی احادیث کے ساتھ جن کی پریکٹیکل لائف کو مفسرین ذکر کرتے ہیں، وہ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ آخر میں ایک روایت پیش کرتے ہیں اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کو ذکر کیا ہے، یعنی ان باتوں کو سن کر ہم وہ چیزیں اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کریں۔ صبر ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ سورۃ الرعد ہے، اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 33 اور 34 میں جو لوگ جنت میں جائیں گے اور جنتی ہو جائیں گے، نمازوں کے ساتھ جن عمل کا ضروری ہے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ فرمایا جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ یہاں پر جنتیوں کا ذکر ہوا کہ جب جنتی جنت میں جائے گا، باپ پہنچ گیا تو باپ کی سفارش سے بیٹا بھی چلا جائے گا، یہ جنتیوں کا انعام۔ اتنا پروٹوکول جنتی کو کیوں ملے گا کہ باپ جنت میں پہنچ گیا ہے، اب اس کا دل بچے کے لیے پریشان ہے، یا شوہر پہنچ گیا ہے اس کا دل بیوی کے لیے پریشان ہے؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس جنتی کے اعزاز اور عزت اور تکریم اور کرامت کی وجہ سے اس کے جو پیچھے رشتہ دار رہ گئے ہیں، جو عمل میں کمزور تھے، اللہ اس جنتی کی نیکی سے کچھ نیکی لے کر ان کا درجہ نہیں بڑھائے گا، بلکہ اس کی نیکی ادھر ہی رہے گی۔ اس جنتی کی کرامت اور عزت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر کے درجہ بڑھا کر کے ان جنتیوں کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کو کر دے گا۔ سوال ہوا اتنا اعزاز، اتنی تکریم، اتنی حیثیت ان جنتیوں کو کیوں مل رہی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرمایا تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا تھا دنیا میں، جلد بازی نہیں کی۔ مال آ رہا ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، مال نہیں تو نماز چھوڑ دی۔ حالات اچھے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، صحت اچھی تو نماز پڑھی، بیماری آئی تو نماز چھوڑ دی۔ اپنے گھر میں ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، سفر میں ظاہر سی بات ہے پریشانی ہوتی ہے، پانی نہیں ہے، ادھر نماز چھوڑ دی۔ تو فرمایا نہیں، مومنین کے لیے آزمائش ہے، ان کو آزمایا جاتا ہے مختلف حالات ان پر لا کر، اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہر صورت کے اندر ہماری مرضی، ہماری رضا، ہماری توجہ کے کس قدر چاہنے والے ہیں۔ تو فرمایا جنت کے جنتیوں کو جو اتنا پروٹوکول، اتنی کرامت کہ ان کی وجہ سے ان کے پورے خاندان کو بخشا جا رہا ہے، فرمایا اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر عبادتوں پر صبر کیا تھا، لوگوں کے اخلاق اور معاملات پر صبر کیا تھا۔ حالات خراب ہو گئے، مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا صبر کیجئے، حق بات کیجئے، حالات جیسے بھی ہمیں کیا کرنا ہے، رب چاہے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ جو آزمائش ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم حالات دیکھ کر اللہ کے دین کے ساتھ چلتے ہیں یا ہر حال میں چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سلام علیکم، یہ بہت بنیادی بات ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر۔ ہماری دلچسپیاں فوراً ختم ہو جاتی، گرمی زیادہ ہو تو مزاج ختم، سردی زیادہ ہو تو مزاج، راحت ہو تو بہت عبادت کا ذوق، یہ انسان کا بدن ہے، ایسی کیفیت اس پر آتی ہے۔ لیکن ان ہستیوں کے عرس اور یوم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو فرمایا کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرمایا تم پر سلامتی ہو جنتیوں کہ تم نے صبر کیا اور آخرت کا اتنا پیارا گھر تمہیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ ایک بندہ اسی بات کو لے کر، یعنی سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، بما صبرتم، اس چیز پر جو تم نے دنیا میں صبر کی تھی، فنعم عقبی الدار، شریعت پر جمے رہے، نہیں گئے حرام کام کی طرف۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، رکنا، خود کو گناہوں سے روکنا، رب کی نافرمانی سے روکنا، بددینوں بے دینوں کے تانے کی وجہ سے دین کو چھوڑ کر نہ چلا جانا، بلکہ ان برائیوں کو سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ کس جانب روک کے رکھنا؟ جیسے بندہ سخت طوفان بھی ہو تو خود کو کنارے پر روک کے رکھتا ہے، تو یہ روکنا صبر ہے، خود کو اللہ کی رضا، آخرت
اور اللہ کی مرضی اور اس کی توجہ کی طرف روک کے رکھنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ فرما سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام و سلامتی ہو تم پر کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر جو ہے وہ سب سے اچھا ٹھکانہ ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ امام زین العابدین سرکار مولا امام حسین کو آپ دیکھیے، پوری کربلا صبر ہے۔ کسی نے کہا کہ امام حسین، بعض تاریخ والے تو یعنی تاریخ والے اس قسم کا خشک و تر الٹا سیدھا سب لکھ دیتے ہیں۔ آیا کہ امام حسین نے کہا حضرت عباس کو کہ جاؤ ذرا یزیدیوں سے تھوڑا پانی مانگ لو کہ وہ میرے بچے کے لیے پانی دے دے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ ساری بکواس ہے، امام علی مقام تو امام علی مقام، دشمنوں سے تو امام علی مقام کا کوئی کتا بھی ہو تو پانی نہ مانگے۔ تو اس قسم کی یہ چیزیں تاریخوں کے اندر آتی ہے، کیونکہ جو دوسری پارٹی جو کربلا بیان کرتی ہے وہ امام کو مظلوم ثابت کرتے ہیں۔ سنیوں کا یہ مشرب نہیں، سنیوں کے اندر ایسی کوئی بھی روایت جس میں امام کی الیاذ باللہ یعنی توقیر اور عزت سے گری ہوئی روایت ہوگی، اہل سنت اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہ کیوں گڑ گڑائیں گے؟ ان کا بیٹا امام زین العابدین، اور قیامت تک لوگ جنت کو پاتے ہیں صبر کرنے کی وجہ سے، اور قیامت تک جرت مند لوگوں کو اور حیادار اور وفاداروں کو جو صبر ملے گی وہ کربلا والوں کے صدقے ملے گی۔ جس طرح برداشت ان کے اندر تھا، جتنا قرار ان کے اندر تھا۔ بات کو ختم کرتے ہیں، یہ جو آیت کا اس پر امام زین العابدین کے پاس ایک آدمی یہی آیت سورہ رات کی لے کر گیا اور اس نے کہا کہ جنت ان کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہوں گے، اور ان کو اتنی عزت ملے گی کہ ان کے رشتہ داروں کو بھی خدا بخش دے گا۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے اور ان کا صبر کیا ہوگا؟ اور یہ واہ پوچھا بھی اس سے جو خود اس فن کا امام ہے، اور ہمارے لیے آسانی کر دی اللہ امام قرطبی کے قبر پر رحمتیں اتارے کہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا اس مثال سے۔ تو حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اس کو میں اور آپ بیان یا سننے کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ حضرت امام زین العابدین سرکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا، پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارے گا کہ صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، امام صاحب فرماتے ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ۔ ان کو راستے میں فرشتے ملے اور فرشتے ملیں گے اور کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے آج بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے ہیں، تم نے ایسا کیا کام کیا کہ رب تمہیں جنت دے رہا ہے؟ یہ دیکھو اس طرف، یار اس طرف دیکھو، کتنے پارسا کہلاتے تھے دنیا میں، آج ان کو گردنوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہے الیاذ باللہ۔ اور تم نے ایسا کیا کام کیا کہ تم قبر سے اٹھے ہو بغیر حساب کتاب کے رب کہہ رہا ہے جنت میں جاؤ؟ فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے جنت میں جا رہے ہو؟ حساب سے پہلے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں، وہ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے رب نے جب کہہ دیا تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ہمارے رب نے کہہ دیا حساب و کتاب کے بغیر تم جنت میں جاؤ۔ وہ پوچھیں گے تم لوگ کون ہو؟ تو پروٹوکول کے لیے جو آگے فرشتہ چل رہا ہوگا وہ ان بڑے لوگوں سے کہے گا یہ اصحاب صبر میں سے ہے، یہ اہل صبر میں سے ہے۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے کس چیز پہ صبر کیا تھا؟ جانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس چیز پہ صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی عبادت پر صبر کیا تھا، نیند کہتی تھی سو جا لیکن ہم نے اس کو چھوڑا اور عبادت کی طرف آئے۔ خاندان کہتا تھا یہ نہیں کر لیکن جو اللہ کی بات تھی ہم اس کی طرف آئے۔ لوگوں کے ججز فراڈی جتنے تھے انہوں نے قانون ایسا بنایا لیکن فراڈیوں کو ہم نے پاؤں کے نیچے رکھا لیکن اللہ کے دین کی بات کی۔ ٹھیک ہے، یہ جس آج کی مثال ہے۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے کس پر صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی عبادت پر صبر کیا تھا اور ہم نے اللہ کی معصیت سے رکنے پر صبر کیا تھا کہ اللہ کی کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہم نے آفتوں اور مصیبتوں پر صبر کیا تھا۔ پھر فرشتے کہیں گے، فرشتے ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کو کیسا پیارا اجر ملا۔ فرشتے کہیں گے جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت فرشتے دروازوں پر پڑھ رہے ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ مومنو دل سے سنو، یہ قرآن اور حق ہے، قیامت کے دن میں اور آپ سب حاضر ہوں گے اور اس کا ثبوت بندہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا۔ اس یقین سے سنیے، فرما سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت میں سب سے اچھا ٹھکانہ ان کے لیے ہے جس نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں صبر کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں طاؤوس، وہ کہتے ہیں میں امام زین العابدین کے ساتھ تھا، آپ احرام باندھ کے حرم کے دروازے پر آتے اور لبیک کہتے اور گر جاتے۔ کہتے جب میں نے دیکھا کہ آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کی پیشانی خوف خدا سے کانپ رہی تھی۔ جو بخشے بخشائے لوگ ہیں جن کا نام سن کر اللہ ہم جیسے گھٹیاؤں کو بخش دے گا، تو خوف خدا دیکھیں آپ ان کا۔ اللہ
اس لیے کہتے ہیں عابد وہ ہوتا ہے جو چند عبادتوں پر، وہ عربی کے اندر ایک عبارت ہے کہ اذا حاک صام یومین فینتظر الوحی، فرمایا بعض گھٹیا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2 دن روزہ رکھتے ہیں تو اتنا اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتے ہیں کہ مجھ پر وحی آ جائے گی شاید. جیسا ہم کو چھوٹا موٹا کوئی اعتکاف کر لیں یا چھوٹا سا کچھ کر لیں تو خود کو اتنا پارسا سمجھ لیتے ہیں کہ جیسا وحی آ جائے گی معاذ اللہ. اور یہ دیکھیے عبادت کا ذوق، جتنی عبادت میں بندہ فنا ہوتا اتنا خدا سے اور ڈرتا ہے. تو فرمایا حضرت امام زین العابدین جب وضو کرتے تو آپ کی پیشانی کانپتی تھی، اور لبیک کہا آپ نے تو گر گئے کہ میں حاضر ہوں. تو فرمایا میرا قول جھٹلا تو نہیں دیا جائے گا. یہ احساس آج میں اور آپ کس زندگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے. طاؤس کہتے ہیں کہ جب آپ آئے تو آپ کا بدن کانپ رہا تھا. جب خدا کے حرم کو دیکھا آپ نے، خدا کے گھر کی طرف آپ آئے تو اللہ کے خوف سے آپ کا، ظاہر سی بات ہے کسی عزت والے کے پاس بندہ جاتا ہے تو اس کا بدن پر ایک روب طاری ہوتا ہے. تو یہ اللہ والے، ان کو کس کی کیا پرواہ. جب رب کے حضور حاضر ہوئے تو فرما بدن کانپ رہا تھا. آپ 2 زانوں بیٹھ گئے طواف کے بعد، اور آپ نے چند الفاظوں سے دعا کے کلمات کہیں، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا مسکینوں کا بے فنائے کا، تیرا مسکین تیرے در پر آیا ہوا ہے. فنا ایک معنی سے صحن کو بھی کہتے ہیں. مسکینوں کا بے فنائے کا، سائلوں کا بے فنائے کا، تیرا مسکین یا اللہ تیرے دربار میں آ گیا، تیرا مانگنے والا، تجھ سے مانگنے والا تیرے دربار میں آ گیا. فقیروں کا بے فنائے کا، تیرا فقیر تیرے دربار میں آیا. مسکینوں کا بے فنائے کا، سائلوں کا بے فنائے کا، فقیروں کا بے فنائے کا. حضرت طاؤس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، بخاری مسلم میں حدیثیں بھری پڑی ہیں ان کی، حضرت امام طاؤس کی. فرماتے فواللہ ما دعوت بہا فی کرب قط الا کشف عنی. فرما خدا کی قسم جب بھی مجھ پر مشکل آتی تھی، امام طاؤس کہتے ہیں، تو مجھے سرکار امام زین العابدین کے وہ جملے یاد آتے تو میں اللہ کے حضور کہتا تھا اپنی مشکل کو لے کر کہ مسکینوں کا بے فنائے کا، وہ سائلوں کا بے فنائے کا، وہ فقیروں کا بے فنائے کا، اور اپنی دعا کرتا. فرما ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مشکل حل نہ ہوتی ہو. تو اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور آج کے جمعے کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت، نیاز، اہتمام، ذکر کا انتظام آج ضرور کیجئے، کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے وفات مبارک اور عرس مبارک کے ایام ہے کہ صدق کے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں. علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. وآخر دعوانا الحمدللہ.